السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ عزیز دوستو، آپ کو بہت ہی اچھی ویڈیو دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے میری چند باتیں آپ لوگ ضرور یاد رکھنا۔ عزیز ساتھیو، آج کل ہم اور آپ اپنے گھروں کے ماحول دیکھ رہے ہیں، اکثر گھروں میں جھگڑے نظر آ رہے ہیں، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، اور بیٹے میں اور باپ میں نہیں بن رہی ہے، اور حالات یہ ہیں کہ بیٹی میں اور ماں کے درمیان نہیں بن رہی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ میری بات مانے، اور دوسرا چاہتا ہے کہ وہ میری بات مانے، یا ہم میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان پیسے زیادہ کماتا ہے اور ایک انسان پیسے کم کماتا ہے، تو جو زیادہ کماتا ہے اس کے دل کے اندر یہ غرور و گھمنڈ رہتا ہے کہ صاحب میں اس کی بات کیوں مانوں گا، یہ میری پلے کا ہے ہی نہیں۔ تو گھروں کے اندر ایک نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے کے ماحول اس طریقے سے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے میں یہ خاص بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضور سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری بیویوں کا ہم پر حق کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاؤ وہ چیز اپنی بیویوں کو کھلاؤ، اور جو چیز تم پہنو وہ چیز اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ، اور تیسرا یہ کہ ان کے چہرے پر تھپڑ مت مارو، اور انہیں بدصورت اور بد کردار مت کہو، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے، اور ان سے دوسرے گھر اختیار مت کرو، اسی مکان میں رہو جس مکان میں وہ بھی رہتی ہے۔ آج کل ہم اور آپ اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، تباہی کا ایک ہمارے اور آپ کے لیے، لوگوں کے لیے دروازہ اس طریقے سے بھی کھلا ہے کہ لوگوں نے ایک مکان یہاں بنا رکھا ہے، دوسرا وہاں بنا رکھا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ لوگ کس کس کے ساتھ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، کس کس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ دوستو، جبکہ شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اسی مکان میں رہو کہ جس میں تمہاری بیویاں رہا کرتی ہیں۔ دوستو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ آج کل ہم میں برداشت کا معدہ نہیں ہے۔ دوستو، حالات یہ ہوتے ہیں، اگر بیوی کوئی بات کہہ دے تو شوہر برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور شوہر اگر کوئی بات کہہ دے تو بیوی برداشت نہیں کر پاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو دوستو، پتہ چلا کہ شوہر کے اوپر بیوی کا بہت بڑا حق ہے، اور بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار اس سے زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ دوستو، ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو تباہی اور جو آفتیں آئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح طرح کی ڈیمانڈ ہے، ہماری طرح طرح کی سوچ ہے۔ اچھا، ایک جو پریشانی یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ صاحب میں اس سے ہو جاؤں، میں اس سے اوپر اڑ جاؤں، میرے اس سے زیادہ پراپرٹی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا تھا کہ اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر سمجھ آئے گی۔ دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم اور آپ راضی رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں تو پروردگار عالم کی نعمتوں کا ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس مالک نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی، اس مالک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اس سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اس نے جو دیا ہے اس پر صابر رہیں اور اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور بہتر، آپ کی زندگی میں اور بہتر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرے گا۔ آئیے سنتے ہیں پیاری سی ویڈیو کو، اس ویڈیو کو ضرور سننا دو چاہتا ہوں۔ ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ ایک دن پارلیمنٹ میں ہم سارے لوگ آواز اٹھا رہے تھے ندیم بھائی، ایک مدعے پر، ایک ساتھ پارلیمنٹ کی ہسٹری میں 146 ممبر آف پارلیمنٹ سسپینڈ کیے گئے، کیونکہ ہم مدعوں پر آواز اٹھا رہے تھے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 146 سانسد۔ تو جب میں باہر نکلا تو پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہو گئے سسپینڈ، آ گیا مزہ؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آج سسپینڈ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہمارا نام بزدلوں میں لکھا جا رہا ہے۔ آج سسپینڈ ہو کے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم بہادروں میں شامل ہیں، ہمیں جو کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو بولے آپ شاعر ہیں، شاعری کی زبان میں بتائیے۔ میں نے وہیں ایک نظم کہی، میں سناتا ہوں۔
پھر ایک دو نظموں کی فرمائش ہے وہ سنا دوں گا کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا ممبرا والوں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میرا ایمان میرا یقین بول رہا ہے ان مصروں میں، پیچھے تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں کہ خاموش نہیں رہے گا۔ آپ کی تالیوں کا شور چوتھے مصرے پہ دلی تک جانا چاہیے جو میں ہمت کر رہا ہوں پڑھنے کی، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، تیار رہنا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ جتین بھائی جب الیکشن چل رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بار جب 26 جنوری کا مشاعرہ ہوگا تو حکومت بنے گی اور جتین بھائی ایک پاورفل کیبنٹ منسٹر بن کر کے حکومت کا حصہ ہوں گے، لیکن رزلٹ ہم سب کے من کے مطابق نہیں رہا، آپ سب کے من میں بھی بے چینی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا فلسطین کی جس کے لئے مجھے ساتھیوں کا حکم ہے۔ میں 4 مصرے پہلے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، بھلا کس طرح خود کو مان لوں ہارا ہوا یارو، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے۔ اور آج